السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت میں ہوں گے۔ ناظرین، ملک کی خبروں پہ تو آتے ہیں ابھی، لیکن آج کا بہت افسوسناک واقعہ کہ فیصل آباد میں ایک عورت نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ، میری بہن کے ساتھ اور میرے بیٹے کے ساتھ وحی کر کے کلام کرتا ہے۔ میرے پاس اس کا کلپ پڑا ہے لیکن میں یہاں پہ نہیں چلانا چاہوں گا کیونکہ ایسے کلپ چلا کے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، الٹا ہم انہیں پروموٹ کرتے ہیں۔ ہمیں اس کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے اور مسلمانوں میں بہت شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ حکومت سے ریکویسٹ ہے ہماری، دیکھیں باقی جو بھی آپ ظلم کر رہے ہیں ابھی اس کو سکپ کر کے ابھی اس معاملے پہ توجہ دیں کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ اگر ہمیں اپنی ماں بہن بیٹی سے اتنی غیرت آتی ہے کہ کوئی بھی گالی دے ہم اس کو اٹھ کے پڑ جاتے ہیں، تو اگر کوئی عورت جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے تو اس کی سزا عبرتناک ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے دور میں بھی ایسے بہت سے فتنے کھڑے ہوئے تھے، 2 مردوں نے جھوٹے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا اور ایک عورت نے۔ اس اعلان کے فوراً بعد ہی حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے جنگ چھیڑ کے رکھ دی تھی، اور ہم بھی حکومت وقت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں۔ مطالبہ تو ہمارا ہے لیکن امید نہیں ہے کہ یہ کریں گے کیونکہ یہ غیروں کے غلام ہیں، کہ اس واقعے کی بھرپور پہلے آپ کو مذمت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پولیس نے اس عورت کو اور اس کی بہن کو گرفتار بھی کر لیا، لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ گرفتاری امپورٹنٹ نہیں ہے، سب سے اہم یہ ہے کہ ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اب آتے ہیں ملک کی خبروں کی جانب۔ ناظرین، آصف علی زرداری ملک کی سب سے بڑی بیماری جس کو مسٹر 10% بھی کہا جاتا ہے۔ اب میں یہ آپ کو ذرا بتاتا چلوں کہ اس کو مسٹر 10% کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ پاکستان میں شروع ہونے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ 10% اس پروجیکٹ میں میرا حصہ رکھو، اس کے بعد یہ پروجیکٹ میری نظر میں سکسیسفل ہوگا اور میں اس میں کوئی روڑے نہیں اٹکاؤں گا۔ اگر اس کا 10% حصہ نہ رکھا جائے تب وہ روڑے اٹکاتا ہے اور بلیک میلنگ کرتا ہے، اسی وجہ سے اسے مسٹر 10% بھی کہا جاتا ہے۔ اب زرداری نے حامد میر کا غالباً انٹرویو تھا، اس میں یہ الزام لگایا کہ زلمے خلیل زاد جو کہ امریکی سفیر ہے، اس نے لابنگ کی ہے عمران خان کے حق میں کہ عمران خان کو دوبارہ پاور دی جائے، عمران خان کو اقتدار میں آنے دیا جائے اور اس کا راستہ نہ روکا جائے۔ اور اس الزام کے جواب میں امریکی سفیر زلمے خلیل زاد نے آصف زرداری کو جواب دیا۔ انہوں نے کہا مسٹر 10% میں کسی کے لیے تمہارے کنٹری میں، تمہارے ملک میں کوئی لابنگ نہیں کر رہا اور میں کسی کا ایجنٹ نہیں ہوں۔ میں نے اپنی طرف سے ایک سنسیئر، ایک مخلصانہ ویو دیا ہے کہ تمہاری عوام کا یہ حال ہوتا جا رہا ہے، خدا کا واسطہ یہاں پہ اپنے ہاں انصاف کی حکمرانی قائم کرو۔ امریکی سفیر نے آصف علی زرداری کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ انہیں بی بی کی لیگیسی پہ چلنا چاہیے، یعنی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی لیگیسی پہ چلنا چاہیے، ان کو فالو کرنا چاہیے تاکہ 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ سکھ کا سانس جی سکیں۔ انہوں نے کہا کہ زرداری کی طرح ہر پاکستانی کے پاس پوش ہاؤسز نہیں ہیں، بڑے بڑے گھر نہیں ہیں مختلف ملکوں میں جو کہ اگر مہنگائی سے تنگ ہو تو وہاں پہ بھاگ سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری تمام پاکستانی لیڈران سے ریکویسٹ ہے اور اسپیشلی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے کہ وہ اپنے ہاں رول آف لا کو قائم کریں، قانون کی حکمرانی یہاں پہ ہو، تب ہی یہاں پہ خوشحالی آ سکے گی اور تب ہی یہاں کے عوام چین و سکون سے رہ سکیں گے۔ سب سے اہم بات جو انہوں نے اس پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور ان کرپٹ سیاستدانوں کے منہ پر تھوکا ہے وہ اس طرح تھوکا ہے کہ اگر آپ قانون کی حکمرانی واقعی قائم کرنا چاہتے ہیں اور آپ نام نہاد جمہوریت کے چیمپئن ہیں تو سب سے پہلے اس بات کا ثبوت دیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے تو اس کو کروائیں، اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ حالانکہ وہ امریکی سفیر ہیں اور میری نظر میں بھی ان کو پاکستان کے انٹرنل معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ ہمارے لیے شرمندگی کا مقام ہے کہ جب یہاں پہ پاکستانی آئین کے محافظ ادارے جب وہ خود ہی قانون پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانیں گے اور مخالفوں کے ساتھ طاقتور اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے نون لیگیوں کے ساتھ مل جائے گی، تب باہر سے آ کے لوگ ہمیں یہ شرمندہ کریں گے کہ بھائی یہاں پہ رول آف لا قائم کرو، 22 کروڑ عوام تمہاری خطرے میں ہے، ان کا کچھ خیال کرو۔ باہر سے آ کے عوام پیغام دے گی لیکن یہاں کے جو بیٹھے حکمران ہیں ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی کیونکہ ان کی شامیں، ان کے کھانے، ان کے دسترخوان ویسے ہی سجے ہوئے ہیں۔ ناظرین، سب سے زیادہ نقصان اس فوج کا، اس ملک کا اب تک باجوہ کر کے گیا ہے۔ اس ایک آدمی کی پالیسیز کی خاطر آج 7.5 لاکھ فوج کو گالیاں پڑ رہی ہیں۔ لیکن میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو بھی ہمارے نچلے رینک کے آفیسرز ہیں، جو بالکل ایماندار ہیں، جو بیچارے بارڈر پہ کھڑے فوجی ہیں، جو بیچارے چیک پوسٹوں پہ کھڑے عام سے فوجی ہیں جن کی تنخواہ 20-25 ہزار یا 30-35 ہزار ہوگی،
انہیں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری آپ سے محبت ویسے ہی قائم ہے، آپ سے محبت کا کوئی ہمارے ہاں خلل نہیں آیا۔ ہماری لڑائی صرف ان 40-50 جرنیلوں سے ہے جو کہ اتنے طاقتور ہیں، جو کہ پوری قوم کو انہوں نے باندھ کر رکھا ہوا ہے اور پوری جمہوریت کو باندھ کر رکھا ہوا ہے، پاکستانی عوام کو ننگا بھی کر رہا ہے، انہیں تشدد کا بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب پہلے باجوہ، اب جنرل عاصم منیر، اس کی پوری سہولت کاری پی ڈی ایم حکومت کے ساتھ ہے، ہر ادارہ ان کے ساتھ مل گیا، پاکستان آرمی کیا، ایف آئی اے، پولیس، سب چیزیں ان کے ساتھ سوائے سپریم کورٹ کے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب پہ کتنا پریشر ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ یہ سوچیں کہ ایک طرف ساری مشینری آپ کی کھڑی ہو، ایک طرف ساری اسٹیٹ پاور ان کی سائڈ پہ کھڑی ہو، تو ٹکر لینا بہت دل گردے کا کام ہے۔ اس وجہ سے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور کل جو وکلاء کی گول میز کانفرنس ہوئی، اس میں اعتزاز احسن صاحب نے واضح پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ اب اس ادارے کا مل کر کام کرنا ناممکن ہو گیا۔ اس ادارے کی بات کیا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اب بھائی ہر کسی کو ننگا کرتے پھر رہے ہیں، ہر کسی کو اٹھاتے پھر رہے ہیں گھروں سے۔ وقاص امجد کو آپ اٹھا لیا، اس بیچارے کا قصور کیا تھا؟ وہ سحریاں کرواتا تھا زمان پارک یہاں کے۔ بتائیں فرعونیت کی اس سے بڑھ کر مثال کیا ہوگی کہ جو رمضان میں سحریاں کروا رہا ہے، بیچارہ جا کے صبح جا کے کھانا دے کے آتا تھا، اس کو گرفتار کر دیا۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ ہم اتنے برے قرضے میں پھنس چکے ہیں کہ آنے والی 4 نسلوں کی جو انہوں نے کمائی کرنی ہے وہ ہم پہلے ہی کھا چکے ہیں۔ یہ جو ہم کمائی پہلے کھا چکے ہیں ان کے قرضے ہماری آنے والی نسلوں نے دینے ہیں۔ انہوں نے واضح پیغام دیا، انہوں نے کہا دیکھیں انتخابات ہر صورت 14 مئی کو ہوں گے، سپریم کورٹ کے فیصلے سے کوئی طاقت انکار نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ ملک کے وزیر اعظم کو، تو ماضی میں آپ کے پاس مثالیں ہیں کہ وہ گھر بھیج چکے ہیں، وہ آرمی چیف کو بھی گھر بھیج سکتے ہیں۔ اب الیکشن تو انہوں نے رکوانے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہر حد تک کوشش کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں جو میٹنگ ہوئی تھی نیشنل سیکیورٹی کی، اس میں آرمی چیف عاصم منیر نے زور لگایا تھا کہ کسی طرح ہم ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دیں، کسی طرح فوج سیکیورٹی نہ دے سکے، لیکن ایئر چیف اور نیوی چیف نے اس میں بالکل انکار کر دیا تھا کہ ہم اس سازش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب ہر طرح سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں، بہت خراب ہیں، ہر جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کچے کے علاقے میں جہاں کہ صرف پولیس کا کام ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ آپریشن کرے اور ڈاکوؤں کو مار بھگائے، کیا زیادہ سے زیادہ رینجرز ہو سکتی ہے، لیکن کچے کے علاقے میں پاک آرمی کی 6 بختر بند گاڑیاں پہنچا دی گئی ہیں۔ اور آج دوبارہ عاصم منیر یعنی طاقتور حلقوں کی جانب سے دوبارہ حکومت کو یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ الیکشن بھول جائیں، الیکشن نہیں ہوں گے۔ یہ باقاعدہ طور پہ سورسز کی خبر ہے کہ انہیں یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ آپ ملک کے حالات دیکھ لیں، میں آپ کو بتاؤں آج پہلی دفعہ پاکستان کے اتنے برے حالات ہیں کہ پاکستان میں جو NGOز کام کر رہی ہیں، جو کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، مفت کھانا دے دیا، مفت راشن دے دیا، مفت مریضوں کا علاج کروا دیا، کسی کو خون چاہیے ہوتا ہے وہ دے دیا۔ سیلانی فاؤنڈیشن جو کہ کراچی میں بہت تگڑا کام کر رہا ہے، وہ کھانے کھلاتی ہے، اور بہت سارے ہیلتھ کیئر میں ان کے ایمبولینسز ہیں، یہ وہ سب کچھ ہے۔ ان کے پاس تاریخ میں پہلی مرتبہ آٹا ختم ہو گیا، کبھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو پتا کہ پاکستانی عوام اتنی فراخ دل ہے کہ وہ اپنے پلے سے زکوٰۃ دیتی ہے، فطرانہ دیتی ہے، اور بڑھ چڑھ کر اپنے پاکستانیوں کی مدد کرتی ہے۔ لیکن اس بار حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ہمارے پاس آٹا ختم ہو گیا۔ ہم بڑے بڑے تاجروں کے پاس جاتے ہیں کہ سر ہمیں کوئی ڈونیشن دیں کیونکہ ہمارے حالات بہت برے ہو چکے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں بھائی کیا کریں، ہم خود بے روزگار ہو گئے ہیں، ہماری فیکٹریز بند ہو گئی ہیں، سب کچھ بند ہو گیا، اس ملک میں سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا، عوام مر رہی ہے۔ لیکن اس ملک میں ابھی تک طاقتور حلقے اور سب سے بڑے مین غدار وہی ہیں، طاقتور حلقے، اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑی غدار ہے اس ٹائم پہ، کیونکہ پی ڈی ایم کی کوئی اوقات نہیں ہے، پی ڈی ایم اپنی طرف سے کوئی فیصلے نہیں کر سکتی۔ اگر ایک گھنٹہ صرف کہہ رہا ہوں، ایک دن نہیں کہہ رہا، 1 گھنٹہ بھی فوج ان کی طاقت سے پیچھے ہٹ جائے، ان کو سپورٹ نہ کرے تو دیکھیں یہ کس طرح سے کرتے ہیں۔ ان کا گند ابھی تک انہوں نے اپنے سر پہ ڈالا ہوا ہے اور اسی طرح پاکستان کی تباہی پھری جا رہی ہے۔ بہرحال یہ ہیں اس ملک کے حالات۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی مجھے سن رہا ہے، آپ کے نزدیک کوئی رشتہ دار ہوں گے جو کہ بہت مفلس ہوں گے، بہت ہی ان کے تنگ حالات ہوں گے، آپ سے جتنا ہو سکتا ہے آپ تھوڑا سا سامان ان کو پہنچا دیں، ان کے بچوں کی چوڑیاں لے دیں، ان کے بچوں کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیں، کوئی عید کی شاپنگ کروا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس آفت سے، اس رسوائی سے کہ دوسروں کے سامنے آپ کو ہاتھ پھیلانا پڑے، سدا محفوظ رکھے، میری یہ دعا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔